تو شروع کرتے ہیں ٹاپ سٹوری. ناصر کاظمی صاحب السلام علیکم اینڈ خوش آمدید. شوکت یوسفزئی صاحب خوش آمدید آپ کو بھی اور السلام علیکم. وعلیکم السلام. شوکت صاحب آپ کے وزیر اعلیٰ سندھ گئے ہوئے ہیں, کراچی میں ہیں, حیدرآباد سے کل رات کو واپسی پہ سڑکیں انہوں نے کہا بند کر دیں. تو پہلے لاہور میں گئے اور وہاں اپنے پبلک موبلائز کرنے کی کوشش کی. کراچی اور سندھ میں آپ کا استقبال تو اچھا ہوا لیکن اس کے بعد ویسا نہیں رہا, ویسے تعلقات نہیں رہے جیسے پہلے دن تھے. کیا وجہ ہے, کس نے بگاڑے ہیں یہ تعلقات؟ یہ اچھائی جو تھی اس میں برائی کس نے ڈالی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیے پاپولیرٹی سب سے اہم چیز ہے جو ان کو ہضم نہیں ہو رہی ہے, چاہے وہ پنجاب ہے چاہے سندھ ہے. مین ایشو یہی ہے کہ ان کا یہ خیال تھا کہ آ جائیں گے اور بس ایک آدھا جلوس ہوگا, چھوٹا سا ان کا استقبال ہو جائے گا اور اللہ خیر صلاح 2-3 دن گزار کے واپس چلے جائیں گے. لیکن جس طریقے سے سندھ کے عوام نکلی ایئرپورٹ سے لے کے, پھر پہلے دن دوسرے دن پھر جو حیدرآباد کے اندر مختلف جگہوں پر ان کا استقبال ہوا, تو اس چیز نے بھوکلاہٹ کا شکار بنا دیا سندھ گورنمنٹ کو. پھر یہ کہ یہ چیز تو ثابت ہو گئی ہے نا کہ پی ایم ایل ہو یا پیپلز پارٹی ہو, یہ کمپرومائز ہو گئی ہیں پارٹیاں. انہوں نے خود کہا کہ جب آپ جلسہ کر سکتے ہیں, این او سی بھی جاری کی, لیکن اس کے بعد پھر کنٹینر کھڑے کیا. اچانک پھر پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ ہائی ویز وغیرہ سارے بند کر دیے کہ جی آپ نہیں جا سکتے. اور یہ پچھلے کئی گھنٹوں میں میں دیکھ رہا ہوں کہ کتنے نوجوانوں کے ٹانگیں ٹوٹ گئیں, کسی کو کیا کیا پولیس نے. تو دیکھیں یہ تو ایک طرف ہم جمہوریت کے لیے دوسرے ملکوں کی طرف دیکھتے ہیں, لیکن اب اپنے ملک کے اندر جو جمہوریت خطرے میں ہے اور جو جس طریقے سے جمہوریت کو لپیٹا جا رہا ہے, یہ دیکھیں نا پیپلز پارٹی جیسی پارٹی جس کی حکومت سندھ کے اندر اگر وہ جلسے کی اجازت نہیں دے سکتی تو آپ اندازہ کریں. آپ نے کہا کہ مقبولیت بہت ہے پی ٹی آئی کی, یہ بات تو ٹھیک ہے, لیکن مقبولیت کے ساتھ کچھ ذمہ داری اس مقبول جماعت کی ہے کہ وہ گورننس بہتر کرے اور لوگوں کے حالات بھی بہتر کرے. آپ کے صوبے میں دہشت زیادہ ہے, غربت اتنی زیادہ ہے, اسکول سے باہر بچے اتنے زیادہ ہیں, ہاسپٹل کا حال آپ دیکھ لیں, سڑکوں کا حال دیکھ لیں, اور آپ کے وزیر اعلیٰ دورے کرتے پھر ہیں پورے ملک میں. یہ آپ کو اس پہ کوئی کانٹراڈکشن نہیں نظر آتی؟ دیکھیں اس طرح تو آپ کا پرائم منسٹر جو ہے وہ ماشاءاللہ 2 دن پاکستان میں ہوتے ہیں اور 2 ہفتے باہر ہوتے ہیں, اور لوگوں کو یہ نویز سناتے ہیں کہ جی ہم نے اتنی بڑی انویسٹمنٹ لے کر آئے ہیں, جبکہ 1 روپے کی انویسٹمنٹ نہیں لائے ابھی تک 2-2.5 سالوں میں. تو یہ تو دیکھیں دورے کرنا کوئی بری بات نہیں ہے. ہم نے تو ان کو بھی دعوت دی, سی ایم سندھ کو بھی دیتے ہیں, پنجاب کو بھی دیتے ہیں, آئیں ہمارے صوبے کے اندر جہاں وہ اپنے پارٹی کی ورکروں سے ملے, جلسے کریں, جلوس نکالیں. یہاں جمہوریت ہے, یہاں پہ ہمیں خوف نہیں ہے, اس لیے کہ یہاں ووٹ ہمارا اپنا ہے. تو جمہوریت کا مطلب سے جلسے جلوس ہیں, ڈیلیورنس نہیں ہے. نہیں دیکھیں اگر ڈیلیور نہیں کر سکتے ہم نا, تو پھر ہمیں اتنا بڑی تعداد میں لوگ نہ پسند کرتے نہ ہمیں ووٹ ملتا ہے. یہ تو دیکھیں نا جمہوریت کے اندر تو ووٹ ہی سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے نا. ایک طرف اگر ہم یہ ووٹ کو نہ مانیں, تو خود کہتے رہے, نواز شریف صاحب کہتے رہے کہ جی ووٹ کو عزت دو, تو یہ ووٹ کو اس طرح عزت ملتی ہے جو ابھی دی جا رہی ہے سندھ کے اندر اور کراچی کے اندر. لیکن یہ بات بڑے ویلڈ کوسچن اٹھائے, میں کوثر کاظمی صاحب سے دونوں پارٹیوں کے پاس اختیار نہیں. ٹھیک ہے جی, کوثر صاحب کہہ رہے دونوں پارٹیز کے پاس اختیار نہیں, کمپرومائز جماعتیں ہیں آپ, اور پہلے آپ نے جس طرح کیا سلوک ان کے ساتھ اس پہ اعتراض ہوا. اب پیپلز پارٹی نے اچھا استقبال کیا تھا, بلے بلے ہوئی اس کی, اب وہاں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. تو کیا آپ دونوں جماعتیں کمپرومائز ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ابصار صاحب مقبولیت کی جہاں تک بات ہے, یہ یوسفزئی صاحب تو شاید تھوڑا رک گئے, ادروائز یہ کہتے ہیں 90% پاکستانی ہمارے ساتھ ہیں. اگر 90% پاپولیٹی کا دعویٰ آپ کرتے ہیں, تو جب اڈیالہ جیل کے باہر ایون ختم یاسین کا مذہبی ٹچ دیا جاتا ہے تو 100 بندے آپ اکٹھے نہیں کر سکتے. اگر 90% مقبولیت آپ کے ساتھ ہوتی تو اب تک عمران خان صاحب شاید باہر ہوتے اور ہونا چاہیے تھا, اگر اتنی بڑی تعداد میں لوگ آپ کے ساتھ ہوتے. آپ نے ایک کے بعد ایک مس کال دی احتجاج کی, 18 مس کالز تھیں, بندے آپ کی کالز پہ نہیں نکلے. آپ نے ترسیلات زر کو روکنے کی کوشش کی, آپ نے IMF کو خطوط لکھے, آپ نے اوورسیز پاکستانیوں کو استعمال کیا, آپ نے ملک کے خلاف جو ہو سکتا تھا. یعنی اس وقت آپ جس حالات میں ملک کو چھوڑ کے گئے, یہ بار بار شہباز صاحب کا حوالہ دیتے ہیں, ہمارا تو یہی کریڈٹ ہمارے ذمہ ہے بھائی, ہم تو اس کا کریڈٹ لیں گے ہمیشہ.
کہ جس ملک کو آپ تباہی کے دانے پہ چھوڑ کے گئے تھے اس کو ڈیفالٹ سے ہم نے نکالا اور دنیا نے دیکھا. ٹھیک ہے, لیکن ان کا یہ پوائنٹ تو ویلڈ ہے کہ انویسٹمنٹ تو کوئی نہیں آئی, دورے کر رہے ہیں وہ, اور پاکستان کی فارن پالیسی کا رزلٹ بھی اچھا نکل رہا ہے, لیکن زیادہ تر تو یہ ڈیفنس ڈپلومیسی ہے نا, اس میں آپ کی طرف سے, سویلنس کی طرف سے کوئی دکھائیں کوئی انویسٹمنٹ آئی ہو, کچھ بہتری آئی ہو. دیکھیں جس ملک کو شری لنکا کے حوالے سے عمران خان خوشخبریاں سنا رہے تھے قوم کو, اگر اس کو رائٹ ٹریک پہ ڈالا ہے تو ٹائم تو لگے گا. ہمیں پتہ ہے کہ 1000 قسم کے مسائل ابھی باقی ہیں, ہم نے جتنے پیچیدہ مسائل تھے ہم نے اس کو حل کرنے کی کوشش کی. دیکھیں پاپولیرٹی کی بات ہے جہاں تک, دیکھیں ابھی جب الیکشن آئے گا, ابھی الیکشن آئے گا, اس میں دیکھیں گے پاپولیرٹی کیا ہے. ابھی جہاں تک دنیا پاپولیرٹی کو چھوڑ دیں, میں پاپولیرٹی میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ ڈیلیوری کی بات ہے نا. اب دیکھیں آپ کے یوٹیلیٹی کے بلز کتنے مہنگے ہیں, پیٹرول کی قیمتیں پوری دنیا میں کم ہو گئی ہیں, پاکستان کو ریلیف نہیں ملا, مہنگائی بہت زیادہ ہے, روزگار کم ہے, اور انویسٹمنٹ نہیں آ رہی, ہماری جی ڈی پی گروتھ نہیں بڑھ رہی, جتنی اب ہماری آبادی کی گروتھ ہے اس سے کم جی ڈی پی گروتھ ہے. تو آپ سوچیں کدھر. ابصار صاحب ان کو نہ صرف پی ٹی آئی کو, ایون پی پی کو, مسئلہ کہاں پہ ہے؟ وفاق پہ یہ تنقید نہیں کرتے, تنقید کا رخ, تنقید کے تمام تر نشتر برسائے جاتے ہیں پنجاب کی طرف, بالخصوص میڈم مریم نواز کی طرف. میں پچھلے 2 دن کا آپ کو بتا دیتا ہوں جی, 55,000 خواتین کو 50,000 ماہانہ پہ نوکریاں دی گئیں. آئمہ اکرام کے حوالے سے 66,000 افراد کو وہ جو اے ٹی ایم کارڈ کے ذریعے 25,000 ماہانہ دیے جائیں گے. سرکار نوکریاں دے گی تو بوجھ بڑھے گا. ہم پی آئی اے کو ڈبو چکے ہیں پہلے. میں کہہ رہا ہوں روزگار کے مواقع پیدا کرنا, دیکھیں مواقع انڈسٹریلائزیشن کے ذریعے. دیکھیں آپ پاکستان کا تقریباً 85-90% بنتے ہیں, خیبر پختونخوا کو نکال دیں, وہ تو ایک فیلڈ سٹوری ہوگی. لیٹس سپوز کوئی کام نہیں کر رہے, وفاق آپ کے پاس, پنجاب آپ کے پاس, سندھ حکومت آپ کی اتحادی, بلوچستان آپ کی اتحادی, یہاں سب روزگار کیوں نہیں بڑھ رہا, انویسٹمنٹ کیوں نہیں بڑھ رہا؟ دیکھیں روزگار کے حوالے سے ہم گراؤنڈ, آپ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں, اگر وہ ایگریکلچر یونیورسٹی کے اندر 60,000 ماہانہ پہ سٹوڈنٹس کو نہ صرف اسکالرشپ دے رہی ہیں بلکہ جو وظائف ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں, مطلب یہ آغاز ہے نا. اسی طریقے سے معاشرے میں درستگی کا عنصر آتا ہے, معاشرے اسی طرح رائٹ ٹریک پہ چلتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو گنواتا ہوں, جو ناقدین ہیں, اپنی چھت اپنا گھر ہو, ای اسکالرشپس ہوں, ای بائکس ہوں, اس کے علاوہ آپ آ جائیں اپنی گھر, اپنا چھت کے تقریباً لاکھوں گھر تعمیر ہو چکے ہیں اور ہزاروں روزانہ کی بنیاد پہ تعمیر ہو رہے ہیں. کاغذوں سچ مچ میں لوگ آپ کو روزانہ کی بنیاد پہ, آپ ہمارے پیجز کو فالو کریں, ہم وہ تو نہیں انتشار کی سیاست کرتے ہیں, ہم تعمیری سیاست کرتے ہیں. کچھ اور ہے. شوکت صاحب آپ فرمائیے گا, جس طرح یہ گنواتے ہیں پروجیکٹ پنجاب کے بغیر سانس لیے, لمبے وہ لسٹیں چلتی ہیں, خیبر پختونخوا کی حکومت کیا کر رہی ہے عوام کے لیے؟ 14واں سال شروع ہو رہا ہے آپ کو, اور لوگ ابھی بھی سارے, کل حنیف عباسی صاحب یہاں تھے, وہ کہہ رہے پنڈی اسلام آباد کے ہاسپٹل میں 60% مریض کے پی سے آ رہے ہیں. آپ بتائیں کے پی کے ہاسپٹلز کیوں نہیں مریضوں کو وہاں پہ ٹرین کر رہے ہیں؟ کیوں نہیں ہاسپٹلز وہاں پہ؟ دیکھیں یہ تو بالکل غلط بات ہے, یہ بالکل غلط بات ہے. دیکھیں ایک آدھا اگر کوئی وہ دل کے امراض کا جو ہاسپٹل یہاں پشاور کے اندر بنایا ہے, پی آئی سی اس کا نام ہے, وہ انٹرنیشنل نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں جو پنڈی کی وہ بات کر رہے ہیں, یہاں سے لوگ دل کے آپریشن کے لیے جاتے تھے, وہاں سی ایم ایچ اور وہاں پہ جو اس کے لیے جاتے تھے, یہ اس لیے بار بار یہ کہہ رہے ہیں. لیکن اب جو ہم نے یہاں بنایا وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا ہاسپٹل ہے. اگر آپ کہیں آئے ہیں, میں آپ کو وزٹ کراؤں, صرف آپ اندر جا کے دیکھ لیں تو آپ خود ہی خوش ہو جائیں گے کہ یہ ہاسپٹل ہے یا 5 اسٹار ہوٹل ہے. آپ جب کہیں گے میں آ جاؤں گا. زرداری کہتا ہے کہ ہم 5 اسٹار ہوٹل, تو آپ بالکل آ جائیں, میں آپ کو پی آئی سی کا دورہ کراؤں. اس کے علاوہ یہ بار بار کہتے ہیں انہوں نے ایک یونیورسٹی نہیں بنائی. تو ابصار عالم صاحب میں آپ کو یہ ان اوتھ کہتا ہوں کہ ہم نے 17 یونیورسٹیاں بنائی ہیں, 15 اس میں مکمل ہو چکی ہیں, دو ابھی پروسیس کے اندر ہے. موٹر وے ہم نے اپنی بنائی ہے. یہ ایسی مطلب وہاں بیٹھ کے یہ سلسلے چھوڑتے, یہ انہوں کچھ بھی نہیں کیا جی, کچھ نہیں ہو رہا ہے. میں آپ کو دیکھو یہ ساری موٹر وے بنائی آپ نے, یہ ساری توجہ ہزارہ والی, سوات موٹر وے اور ڈی اے خان موٹر وے. ہزارہ بھی آپ نے بنائی ہے, واحد صوبہ ہے. نہیں, دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ واحد صوبہ ہے جس نے اپنی موٹر وے خود بنائی ہے, سوات والی. کسی صوبے نے نہیں بنائی ہے. ٹھیک ہے, یہ میں آپ کو یہ بتائیے گا, چلیں یہ بتا دیجیے گا کہ پشاور میں 9 مئی کو ریڈیو اسٹیشن حملہ کیس جو ہے اس پہ پنجاب ویڈیو فرانزک کی ویڈیو رپورٹ آئی ہے, جس میں سہیل آفریدی, تیمور جھگڑا, کامران منگش, عرفان سلیم سمیت پی ٹی آئی کے دیگر رہنماؤں کی وہاں موجودگی کی تصدیق ہو گئی ہے فورینسک رپورٹ میں.
تو اب کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ کے تو قانون موجودگی اپنا سے راستہ کیا دے گا؟ موجودگی دیکھیں مجھے تو خیر اس چیز کا علم نہیں ہے. یہ فرانزک رپورٹ میں جس طرح پہلے انہوں نے لوگوں کو اندر کر کے سزائیں سنا دی ہیں، اس طرح پھر بھی کر سکتے ہیں. وہ تو ایک الگ ایشو ہے، اس پہ میں نہیں جانا چاہتا، کیونکہ آلریڈی ہماری اپنی اس پہ وہ کمیٹی بنی ہے، اس کی تفتیش ہو رہی ہے، اور اس کے خلاف بھی کچھ لوگ کورٹ گئے ہیں کہ جی اس کو رکوا دیں تفتیش. وہ تو صوبائی حکومت بھی کر رہی ہے، وہ سب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، وہ ایک الگ ایشو ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں نا، جو ہماری یہ توجہ جو ہٹانے کے لیے کہ جی کیا بھی کچھ نہیں کر رہا، یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو ہے نا ایکسپورٹ دیکھیں 2.9 بلین ڈالر سے 2.4 بلین ڈالر پہ آ گئی ہے ایک سال کے اندر. ٹھیک ہے شوکت صاحب، ان میں کے جو ہے نا 144 ان کے ٹیکسٹائل کارخانے بند ہو گئے ان کے پنجاب کے صوبے میں، جس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا زبردست صوبہ چل رہا ہے. 144 کارخانے، اور جو بے روزگاری ہمارے دور میں 6% تھی 22% پہ پہنچ گئی ہے الحمدللہ ان کے دور میں، اور 12 کروڑ سے زیادہ لوگ خط غربت کے نیچے زندگی گزارنے پہ مجبور ہیں. یہ کارنامے ہیں ان کے.